بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس کو ہم کل دیکھ چکے تھے، فی پی لی پی کل آیا نہیں تھا۔ فی پی لی پی کو دیکھیں تو جو لاسٹ سیشن تھا کل کا، اس کا فی پی لی پی میں بینکس نے سیلنگ کی 0.12 ملین کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی سیلنگ کی، باقی ہولڈ پہ ہیں بینکس۔ بروکر نے بائنگ کی 0.14 ملین کی، کمپنیز نے بائنگ کی 0.84 ملین کی، تقریباً 1 ملین سے تھوڑی سی کم۔ فارن کارپوریٹس نے ہیوی بائنگ کی 2.16 ملین کی، فارن انڈیویجول نے سیلنگ کی 0.04 ملین کی، انڈیویجول نے سیلنگ کی 1.13 ملین کی، انشورنس کمپنیز نے سیلنگ کی 0.66 ملین کی، میوچل فنڈ نے سیلنگ کی 1.17 ملین کی، ایم پی ایف سی کی بائنگ ہے 0.01 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بائنگ کی ہے 0.09 ملین کی، اوورسیز پاکستانی نے سیلنگ کی 0.12 ملین کی۔ دیکھا جائے تو انڈیویجولز اور فارن انڈیویجولز جو چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ جیسے ہم جیسے، انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی، اور جو بڑے ادارے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کمپنیز ہیں اور فارن کارپوریٹس ہیں، فارن کارپوریٹس پتہ ہے آپ کو کہ وہ دیکھ بھال کے بائی کرتے ہیں، تو فارن کارپوریٹس نے جو 2.16 ملین کی بائنگ کی اور ساتھ میں کمپنیز نے 0.84 ملین کی بائنگ کی، اور بروکر کے بھی ساتھ میں 14 ملا لے پوائنٹ، تو یہ تقریباً 3.5 ملین کی ٹوٹل بائنگ بنتی ہے ادر آرگنائزیشن کو بھی ڈال کے اور این پی ایف سی کو بھی ڈال کے۔ تو ابھی ادارے بائنگ پہ ہیں، کیونکہ ایسا پاکستان میں کوئی بری نیوز نہیں، ویسے جو سینیریو چل رہا ہے انٹرنیشنل اس کی بات آگے کرتے ہیں۔ تو جیسے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج موو کر رہی ہے، اس کو دیکھ کے فارن کارپوریٹس نے ہیوی بائنگ کی ہے، اس میں بری نیوز بھی ہے سچ کوئی نہیں۔ انڈیکس آگے کی موو بھی بنا رہا ہے، اور جو کلوزنگ انڈیکس کی وہ بھی اچھے اپنے ہائی کے پاس جا کے، کلوزنگ بھی ٹھیک ہے، والیوم بھی ٹھیک ہے۔ منڈے آنورڈ انڈیکس جو ہے 50,000 کو ٹچ کر سکتا ہے، یا شاید اوپر دکھایا جائے کچھ اگر والیومز بہتر آتے ہیں تو۔ فارن کارپوریٹس کی بائنگ پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، اور اس نے کب آ کے اس 2.16 کو مارکیٹ میں دوبارہ پھینک دینا ہے، اس کی شورٹی کسی کے پاس نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی ٹائم بائنگ کر سکتا ہے تو کسی بھی ٹائم سیلنگ بھی کر سکتا ہے، اور 50,000 پہ پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے، اور کسی نے کھل ڈل کے مال پھینک دیا تو پھر انڈیکس کریکشن لے گا، اور اگر ایک دن میں 700 پوائنٹ گین کر سکتا ہے تو ایک دن میں 700 پوائنٹ لوز بھی کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ بائنگ ہے فارن کارپوریٹس کی۔ فارن کارپوریٹس کو دیکھیں تو آل ادر سیکٹر میں ان کی سیلنگ ہے 1.12 ملین کی، سیمنٹ میں ان کی بائنگ ہے 0.22 ملین کی، کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ ہے 0.65 ملین کی، اور اچھی بائنگ ہے اس میں کمرشل بینکس میں، کیونکہ آگے بینکس کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے پیچھے بینک کے ریزلٹ اچھے آئے تھے اور ڈیویڈنڈ بھی ملا تھا، اور ویسے بھی ارننگ اچھی آئی تھی بینکس کی، تو اس کو چلتے دیکھ کے میرے خیال سے جس نے کمرشل بینکس میں بائنگ کی ہے وہ ہولڈ پہ ہے، اور جس کے پاس کمرشل بینکس نہیں ہے وہ بائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ ہے 0.41 ملین کی، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں ان کی سیلنگ ہے 0.02 ملین کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں انہوں نے کھل ڈول کے بائی کیا ہے 0.92 ملین کا، تقریباً 1 ملین کا، اور آپ کو پتا ہے کہ او جی ڈی سی بھی اوپر کی موو دے رہا تھا، اسی لیے او جی ڈی سی میرے خیال سے لاسٹ دن میں 100 سے اوپر ٹچ کر کے واپس آ گیا تھا۔ لاسٹ ڈے کی اس کی کینڈل دیکھیں ہیں تو جو شیڈو بنی ہے تقریباً 100 سے اوپر ہے۔ والیوم کو دیکھیں ہیں تو تقریباً 12 ملین کے والیوم، 12.5 ملین کے والیوم تقریباً جو ہے وہ 12.25 ملین کو ٹریڈ ہوئے او جی ڈی سی میں۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں دیکھیں تو 0.06 ملین کی بائنگ ہے، اس کے بعد پاور جنریشن میں 0.19 ملین کی بائنگ، ٹیکنالوجی سیکٹر میں 0.66 ملین کی بائنگ، ٹیکسٹائل میں بھی 0.02 ملین کی بائنگ ہے ان کی۔ تو ٹیکنالوجی سیکٹر کو بھی انہوں نے پکڑا ہے، اس میں شاید انہوں نے بائنگ کی ہے سسٹم میں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ بائنگ ہے وہ کمپنیز کی ہے۔ کمپنیز کو دیکھیں تو آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے 0.18 ملین کی، سیمنٹ میں 0.11 ملین کی، کمرشل بینکس میں 0.45 ملین کی، فرٹیلائزر میں 0.09 ملین کی، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں 0.14 ملین کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں 1.45 ملین کی۔ تو دو بڑے بائر ہیں آپ کے، فارن کارپوریٹس اور کمپنیز، تو دونوں نے کھل کے بائنگ کی ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، کیونکہ سرکل ڈیٹ والا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ خبر دی تھی ایک، جو آئی ایم ایف نے سرکل ڈیٹ کو لے کے ایک اپنے تحفظات ظاہر کیے ہیں یا پریشر دے رہا ہے حکومت پاکستان پہ کہ اس کا کچھ مسئلہ حل کریں۔ اس کو دیکھتے ہوئے گیس سیکٹر اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز، میرے خیال سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں موو آ سکتی ہے، اندازہ تھا، اور اچھی بائنگ کی ہے دونوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں۔ اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں
कंपनीज की सेलिंग है 0.22 मिलियन की, पावर जनरेशन को उन्होंने सेल किया 0.17 मिलियन का, टेक्नोलॉजी को उन्होंने सेल किया है 1.19 मिलियन का, टेक्सटाइल में इनकी सेलिंग है 0.01 मिलियन की। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं पाक सुजुकी मोटर पे। पाक सुजुकी मोटर को लेके बहुत सी बातें हैं। एक तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन है जो आप देख चुके हैं, और अगर किसी ने नोटिफिकेशन नहीं भी दिया तो खबर मेरे ख्याल तक उस तक पहुंच चुकी होगी। ये एक नोटिफिकेशन है बोर्ड मीटिंग का, 12 को ये नोटिफिकेशन आया और 19 को ये बोर्ड मीटिंग हो रही है, जिसमें ये फैसला किया जाना है कि जो हमारे शेयर होल्डर के पास हैं उनको बाय बैक किया जाए कि नहीं। और अगर देखें आप पाक सुजुकी मोटर के टोटल जो शेयर हैं उनमें से तकरीबन 26.49% जो है वो शेयर होल्डर के पास हैं, और बाकी जो बनते हैं तकरीबन 73.51%, 73.51% वो पाक सुजुकी मोटर के पास हैं। वो उन्होंने अपने पास रखे हुए थे कि जब कभी राइट शेयर इशू करने पड़े तो फिर उन्होंने शेयर इशू करने थे वो वाले। लेकिन अभी जो उन्होंने ये 26.50 मार्केट में फेंके हुए हैं, अब ये भी वो वापस लेने के चक्रों में है। और नोटिफिकेशन में उन्होंने इस चीज का इजहार किया है कि हम जो पाक सुजुकी मोटर है इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट से डी लिस्ट करने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से इसको निकालने वाले हैं। बाद में आप इसमें जो ट्रेडिंग है वो डे ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रेडिंग है शेयर की ट्रेडिंग वो नहीं कर सकते। इसके बाद या तो फिर वो खुद कमाएं और खुद खाएं, या फिर अपना जो कारोबार है वो सारा समेट समाट के पाकिस्तान से कूच कर जाएं और किसी और मुल्क में जाके अपना कारोबार स्टार्ट करें। अच्छा, अगर आप देखें तो ये सारा एक दिन में नहीं हो गया, ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी थी, लेकिन ये पर्दादारी कुछ अचानक सामने नहीं आई और एक दो दिन की बात नहीं है। ये अक्लमंद जो है वो बहुत पहले से इस चीज को देख रहे थे। और अगर आप भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके सुजुकी मोटर में जाएं और नीचे जाके इनकी अदर जो है वो नोटिफिकेशन देखें। जून से लेके सितंबर तक तकरीबन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नोटिफिकेशन है, और ये सब के सब प्लांट शट डाउन के हैं। और ये एक दफा नहीं है, 4 माह में अगर 11 12 दफा 15 दफा आपका प्लांट शट डाउन हो रहा है, और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 15-15 दिन के लिए भी इनका प्लांट जो है शट डाउन हुआ है। वजह क्या थी? कभी डॉलर प्राइसेस अप हो जाना, गाड़ियों की डिमांड में कमी, मुल्की सियासी हालात। याद है कि आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेके, तो अगर आप जाके वो वीडियो देखें और दोबारा आके पाक सुजुकी मोटर को देखें तो वो सब चीजें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की मैंने बताई थी वो सब की सब जो है वो असमंदाज होती नजर आएंगी आपको पाक सुजुकी मोटर पे। मुझे बताएं एक कंपनी क्या काम करेगी ऐसे मुल्क में जहां ना तो डॉलर प्राइस एक जगह पे टिकती है, ना सियासी हालात स्टेबल रहते हैं, ना अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर रहती है। अमनो अमान की सूरत हाल पाकिस्तान में मुझे नहीं याद कि 6 माह से ज्यादा बेहतर रहती हो। अगर 6 माह बेहतर रहती है तो उसके बाद कोई ना कोई नवा कट्टा जरूर खुलता है। उसके बाद डॉलर की वजह से और जीडीपी की वजह से आए रोज जो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है, और उसके बाद ना हुकूमती सतह पर सहूलियात दी जाती हैं बिजनेसमैन को पाकिस्तान में। फिर आ जाएं आप टैक्सेस की तरफ, और ये मेरे ख्याल से मैं बहुत बेहतर जानता हूं कि टैक्सेस कैसे कैसे आपको तंग करते हैं और कौन कौन से टैक्सेस कैसे कैसे आपका जो है वो सर फाड़ते हैं। पहले आप इनकम टैक्स दें, फिर सेल टैक्स दें, लोकल टैक्स अलग से दें। अगर आपने कोई बोर्ड लगाया हुआ अपनी शॉप पे या कोई फैक्ट्री का, उसका अलग टैक्स दें आप लोकल सतह पे। इसके बाद अगर आपने कोई वेल्डिंग प्लांट लगाया हुआ है उस पे भी टैक्स दें। अगर आपने कुछ मोटरें चल रही हैं आपकी फैक्ट्री में, एक खराद मशीन पे मोटर लगी हुई है, एक किसी प्रेस पे मोटर लगी हुई है, उसका अलग से आप टैक्स दें। उसके बाद आप प्रोफेशनल टैक्स दें, उसके बाद आप गेन टैक्स दें, उसके बाद आप सुपर टैक्स दें। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से एक ही चीज बचती है बिजनेसमैन के पास कि जो अभी हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही कि वो भी हमें दिया करें, और शायद आने वाले वक्तों में वो भी आपको देनी पड़े। ये सब टैक्सेस देने के बाद भी बिजनेसमैन को और कंपनी वाले को किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। बिजनेसमैन को जो मर्जी जिधर चाहे मर्जी आपको लूट ले, जान गई तो गई, और अगर जान चली गई तो कुत्ते जितनी कदर नहीं होनी उसकी पाकिस्तान में। चले अल्लाह के फजल से आपकी जान बच गई तो आप जाएंगे पुलिस के पास यह बताने के लिए कि मुझे लूट लिया गया है, और उधर जो आपके साथ होगा वो मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानी बेहतर जानते हैं। चले कुछ देर दिला के FIR दर्ज भी हो गई, उसके बाद अदालतें
عدالتوں میں وہ کتنا پروسیجر چلنا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اور اس کا فیصلہ کب آنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر کسی کمپنی کا یا بزنس مین کا کسی کلائنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں عدالت میں، اب عدالت میں تو آپ جائیں گے لیکن اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کا پوتا سنے گا انشاءاللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے برے حالات ہیں اور اتنے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پاک سوزوکی موٹر پہ اتنا ہی میٹر کرتے تھے، تو پاک سوزوکی موٹر آج تک چلتی کیسے رہی، اتنا منافع کیسے کماتی رہی؟ تو اس کے لیے پاکستان سوزوکی موٹر کے پاس ایک ہی چیز تھی جو میرے خیال سے آپ بھی مانیں گے کہ ایک ہی بات کہی جاتی تھی، سوزوکی کا جی سپیئر پارٹ پرچون کی دکان سے بھی مل جاتا ہے۔ اس ایک بات کے علاوہ آپ مجھے کوئی پاک سوزوکی موٹر کی خوبی بتا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا۔ اسی چیز کو لے کے پاکستان میں بہت سی کمپنیاں آئیں گاڑیاں بنانے والی پہلے، لیکن وہ پاک سوزوکی موٹر کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اصل میں ان کا مقابلہ پاک سوزوکی موٹر سے نہیں تھا، ان کا مقابلہ تھا آپ کی سوچ سے، پاکستانی عوام کی سوچ سے کہ اس کا سپیئر پارٹ پرچون والے سے بھی مل جاتا ہے، کباب والے سے بھی مل جاتا ہے اور نائی کی دکان سے بھی مل جاتا ہے۔ اب آ جائیں نیا سینیریو، نیو جنریشن آ گئی، جن کو سپیئر پارٹ آن لائن مل جاتا ہے، کسی بھی گاڑی کا ہو کسی بھی چیز کا ہو، جن کی خوراک ابھی ناقص ہے، ابھی ویسی چیزیں نہیں مل رہی ان کو نیو جنریشن کو جتنی بڈھوں کو ملتی تھی۔ وہ دیسی گھی کھاتے تھے، بادام سستے تھے، چلغوزے سستے تھے۔ مجھے پتا ہے میں 2 روپے کے چلغوزے لے کے بھی کھاتا رہا ہوں، آپ اس دور میں ابھی ریسنٹلی 200 کے چلغوزے لے کے کھا کے دکھا دیں۔ تو پرانی خوراکیں اچھی تھی بوڑھوں کی، ہماروں کی، وہ بادام کھاتے تھے، دیسی گھی کھاتے تھے، ان کی کمر مضبوط تھی، وہ پاک سوزوکی موٹر کی مہران چلا سکتے تھے، وہ چلاتے رہے اور پاک سوزوکی موٹر چلتی رہی۔ نئی جنریشن آ گئی، خوراک ناقص، چلغوزے ان کو مل نہیں رہے، دیسی گھی سے انہیں بو آتی ہے، لہٰذا ان سے اب مہران نہیں چلتی۔ تو اس چیز کو دیکھ کے نئی کمپنیز بھی آ گئیں، کیا دیکھ لیں اور کتنی ہنڈائی دیکھ لیں، کتنی کمپنیاں جو نہیں آ گئی ان کی اب کارز چل رہی ہیں، ان کی گاڑیاں بک رہی ہیں۔ اب پاک سوزوکی موٹر کو نظر آ رہا ہے کہ میرا جو آگے کا فیوچر ہے وہ ڈاما ڈول ہے، تو اس لیے اپنا بوریا بستر پاک سوزوکی موٹر گول کر رہی ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی مجھے لگ رہا ہے کہ بعد میں انڈس موٹر نے بھی اپنے پڑ تول لینے ہیں اور پیچھے رہ جانا ہے ہمارے پاکستان زندہ باد ملٹ ٹریکٹر نے۔ پاکستانی بنو پاکستانی خریدو والی بات ہو جانی ہے، ہم نے ملٹ ٹریکٹر کی گاڑیاں خریدنی ہیں۔ لاسٹ میں انکلوڈ کر لیتے ہیں انٹرنیشنل حالات کو۔ آپ کو نظر آ رہا ہے جو بھی فلسطین اور اسرائیل میں ہو رہا ہے، اور یہ جنگ ان دونوں ملکوں کی رہنی نہیں۔ امریکہ پہلے کود چکا ہے اس میں، اور اسرائیل کی بیک پہ ہے امریکہ۔ اس کے بعد ایران نے کہہ دیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہوں میں۔ اب جو ہے وہ امریکہ جو اپنا بیس کیمپ قائم کر رہا ہے، یا کچھ جہاز اس کے آ چکے ہیں دبئی میں، اور اگر وہ اسرائیل کے لیے یا فلسطین کے لیے بیٹھنا ہوتا اس نے تو وہ مصر میں بیٹھتا، کیونکہ مصر آلریڈی زیادہ نزدیک ہے فلسطین کی اور اسرائیل کی ایز کمپیئر ٹو دبئی۔ تو میرے خیال سے یو اے ای میں آنے کا مقصد اس کا صرف ایران کے سر پہ آ کے بیٹھنا ہے، اور جو ایشیا کے حالات ہیں ادھر سے اگر کوئی سر اٹھاتا ہے یا کوئی نام لیتا ہے تو اس کے سر پہ بیٹھنا امریکہ کا مقصد ہے۔ تو آگے جو پاکستان کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایسے ٹھیک نہیں رہنے۔ آج تک تو پاکستان نے ان دونوں میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا کھل ڈل کے، جیسے افغانستان نے کہہ دیا اور ایران نے کہہ دیا، ویسے ابھی پاکستان کا بیان کوئی نہیں آیا۔ تو یہ جنگ بس 2 اسرائیل اور فلسطین کی نہیں رہنی، یہ کام بڑھنا ہے آگے بھی۔ اس سینیریو کو لے کے بھی پاکستان کے حالات پہ آپ کو پتا ہے ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی پچھلے 50 سالوں میں 60 سالوں میں کہ جب بھی اڑوس پڑوس میں جنگ لگتی ہے تو پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ پاکستان کے حالات ابھی بھی بہتر ہوں گے، جنگیں لگنے والی ہیں، آگے جو اللہ کو منظور ہونا وہی ہے۔ کل انشاءاللہ کریں گے لاسٹ ویک کا ریویو، اور ساتھ میں دیکھیں گے انڈیکس آگے کیا کرتا ہے، یا آگے کون سے سٹاک جو چل سکتے ہیں، یا بائنگ کرنی ہے یا سیلنگ کرنی ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا، وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔